عبادت میں اضافہ فرمانے صلوات سارے سرکار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پڑھنے سے زندگی طویل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، معصومین راضی ہوتے ہیں۔ مل کے بلند آواز سے سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی عدائہم اجمعین الى یوم الدین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و هو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق آپ سب کی اس حاضری کو بارگاہ جناب سیدہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ دعا فرمائیں آج کی صف اعضاء کے بانی جتنے بھی سادات و اعظام، بالخصوص میرے نہایت واجب الاحترام بھائی پیر سید کیسر رضوی صاحب اور جتنے بھی دیگر سادات نے اس صف اعضاء کا اہتمام کیا ہے، میرا اللہ ان کے رزق، عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ جو دعائیں اب اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مالک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ایوب نینوا کا صدقہ کر کے میرا اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اب تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں، میں ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا۔ میرا مالک میرا خالق اس وقت تک کسی بھی ماتمی عزادار علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ دے جب تک وہ قبر حسین کی زیارت نہ کرے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، پروردگار زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے، مالک اب جتنی جلدی ہو سکے بھیج اسے جو پردہ غیبت میں وقت کا محمد بن کے تشریف لائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز ایک ساتھ اجازت ہے سرکار ماشاءاللہ۔ انتہائی تھوڑے وقت میں میں آپ کے سامنے اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وقت محدود ہے اور یہ ذکر لا کر کے ویسے بھی آج 20 محرم ہے، آگے بھی ہر ذاکر نے ڈیوٹیوں پہ پہنچنا ہے، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں حاضری مکمل ہو جائے۔ آل محمد کا ذکر نہ سپیکر کا محتاج ہے نہ موسم کا محتاج ہے۔ اگلے جملے پہ میں نے چیک کرنا ہے میں نے پڑھنا کتنا ہے اور آپ نے سننا کتنا ہے۔ آل محمد کا ذکر موسم کا محتاج نہیں، ویسے بھی موسم کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں مرشد وہ عطا فرمائے ہیں جن پہ موسم کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ موسم ان کی اجازت سے بنتے ہیں۔ لہذا بڑی جلدی آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان گرامی، اللہ کی اس کائنات میں متوجہ ہیں آپ سارے بھائی، میں جملہ کر رہا ہوں، انتہائی آسان گفتگو آپ کے ذہنوں کے مطابق، میں کوشش کروں گا آپ کی معیار سماعت پہ پورا اتر جاؤں۔ میرے سامنے پنچایتی چہرے آپ تشریف فرمائیں، سارے متوجہ ہو جائیں تو میں اگلا جملہ پڑھوں۔ دوستان گرامی، اللہ کی اس کائنات میں ہر کوئی بھیکاری ہے، آل محمد عطا کرنے والے۔ آپ جی سلامت رہیں سرکار۔ میں اگلا جملہ پڑھوں گا، پتہ نہیں کس بندے کو سمجھ آئے گی کسے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میرا ایمان ہے ہم وہ قوم ہے جو مرنے کے بعد بھی عربی میں علی کے فضائل سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے جملہ کہا ہے کائنات میں ہر کوئی بھیکاری ہے، ہر کوئی مانگنے والا ہے، آل محمد عطا کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے اس در سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا جس در سے مانگنا کوئی عیب نہیں۔ یعنی کائنات میں میری طرف دیکھیں، اللہ کا دروازہ وہ واحد دروازہ ہے جس سے کوئی مانگے کوئی عیب نہیں۔
چونکہ وہ غنی ہے باقی محتاج ہیں. جس بندے کا ٹینٹ کی طرف دھیان نہیں میری طرف دھیان کرے. میں آپ کی سماعت کی نظر جملہ کرنے لگا, میری طرف متوجہ رہیں. قبلہ ہماری عبادت ہوتی ہے سامنے دیکھنے سے, اگر ہماری عبادت میں سر پھر جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے. اس لیے متوجہ ہے. میں اگلا جملہ پڑھوں. ہر کوئی بیکاری ہے آل محمد عطا کرنے والے. بابا جی انہوں نے اس دروازے سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا جس دروازے سے مانگنا کوئی عیب نہیں. کائنات میں اللہ کا دروازہ وہ واحد دروازہ ہے جس سے کوئی مانگے تو کوئی عیب نہیں, کیونکہ وہ غنی ہے باقی محتاج ہے. لیکن شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھنا, ہم شیعہ ان آل محمد کو مانتے ہیں جو اللہ کے دروازے پر بھی کبھی فقیر بن کر نہیں گئے بلکہ تاجر بن کے سودا کرتے رہے. محمد و آل محمد کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اس سے بھی اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں مانگا, اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. لیکن اگر کبھی کچھ مانگا بھی ہے تو صرف اس وقت مانگا جب وہ خود کہتا ہے کل مجھ سے مانگو, وگرنہ انہوں نے اپنی مرضی سے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا. چلو میں آسان کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ پنچایتی چہرے آپ میرے سامنے. قبلہ 30 لاکھ کا مکان ہو, 50 لاکھ بندے کی جیب میں, مولوی صاحب سے کون کہے گا مولوی صاحب دعا کریں اللہ میاں یہ مکان ہمیں دے دے. بھائی دعا تو وہی کروائے گا نا جس کے پاس 30 پورے نہ ہو, لیکن جس کے پاس پہلے ہی 20 لاکھ زیادہ ہو پھر اسے ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ دعائیں منگواتا پھرے. اس کا مطلب ہے مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو, مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو. پھر گھر جا کے سوچنا جو نیند کے بدلے مرضیاں خرید لے, جو انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لے, جو ضربت کے بدلے عبادت خرید لے, جو روٹیوں کے بدلے جنت خرید لیں, پھر انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نعرہ حیدری. اس لیے یاد رکھنا کائنات میں واحد گھرانہ آل محمد کا ہے جو مانگنے والا نہیں عطا کرنے والا ہے. اجازت ہے میں اگلے جملے کا, میں سارا دن بھی مجلس پڑھتا تو رزلٹ یہی تھا جو میں 2-3 جملوں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ہر کوئی بنا ہے لے کے, سید بنا ہے دے کے. اس سے پہلے شبیر شاہ جی بھی یہی بیان کر رہے تھے مجلس یہ نہیں ہوتی کہ بندہ نعرے لگوا کے واہ واہ کروا کے چلا جائے. میں سمجھتا ہوں مجلس وہ ہوتی ہے کہ جو سننے کے لیے آیا ہے وہ بات کوئی گھر تک لے کر چلا جائے. اس لیے اگلی بات پہ دھیان کرنا. خدا کی قسم بندے کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت ہو چپ بیٹھا رہے میں مان ہی نہیں سکتا. ہر کوئی بنا ہے لے کے, سید بنے ہیں دے کے. اجازت دو میں اس بات کی دلیل دے دیتا ہوں. اللہ کا ایک بہت بڑا نبی گزرا ہے جس کا نام تھا حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام. تفسیریں کہتے ہیں یہ اللہ کا وہ نبی ہے جو انگوٹھی کے ذریعے جنوں پہ حکومت کرتا تھا. اصل میں موبائل بھی مجھے داد دے رہے ہیں, وہ بول کے کہہ رہے ہیں اگر میرا مالک چپ ہے میں ہی سبحان اللہ کہہ دوں. آپ جی سلامت رہیں سرکار, میرے پاس وقت ہوتا, آپ جی سلامت رہیں, میرے پاس وقت ہوتا میں جی بھر کے زیارتیں کرتا, لیکن مجبوری ایسی ہے کچھ مجلس لیٹ شروع ہوئی, کچھ شاہ جی بھی ماشاءاللہ پوری ڈیوٹی پڑھ کے گئے. میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کی زیارت پوری ہو جائے, زندگی میں پھر موقع ملا تو پھر آپ کی زیارتیں ضرور کروں گا. اللہ کا نبی گزرا ہے حضرت سلیمان ابن داؤد. میری جان سے قیمتی بات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا. کائنات کوئی بندہ مجھے اس بات کے بدلے میں تول کے دے میں کائنات ٹھکرا دوں گا, لیکن علی کے فضائل کے اس جملے کا سودا نہیں ہو سکتا. حضرت سلیمان نبی انگوٹھی کے ذریعے بابا جی جنوں پہ حکومت کرتے تھے. اس نبی کا تخت ہوا میں اڑتا تھا, قالین اس نبی کا ہوا میں اڑتا تھا. ایک دن اس نبی کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ کتنی بڑی حکومت ہے, کتنی بڑی حکومت ہے میری. بس یہ خیال اس نبی کے ذہن میں آیا, ہاتھ سے انگوٹھی پھسلی, سیدھی مچھلی کے منہ میں چلی گئی. اب جن کو بلاتے ہیں جن آتا نہیں, اگلے بندے پہ وہی بولے گا, اگلے جملے پہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. قبلہ میں بائی پاس سے گزروں گا کیونکہ ممبر پہ میں ہر
ہر بات کی وضاحت کر نہیں سکتا. آپ وہ قوم ہے جو بعد میں ملاقات پہ بھی نہیں آتے, اس لیے سمجھنا آپ نے خود ہے. جنوں پہ حکومت کرتے تھے شاہ جی انگوٹھی کے ذریعے. اللہ کا سلیمان نبی, ذہن میں خیال آیا میری کتنی بڑی حکومت ہے, جنوں پہ میری حکومت ہے, ہوا پہ میری حکومت ہے, میرا تخت ہوا میں اڑتا ہے, میرا قلین ہوا میں اڑتا ہے, کتنی بڑی میری حکومت ہے. ادھر یہ خیال ذہن میں آیا, فوراً انگوٹھی ہاتھ سے نکلی, مچھلی کے منہ میں چلی گئی. اب جن کو بلاتے ہیں, جن آتا نہیں. میں کہتا ہوں بڑا کوئی بدبخت جن تھا جو نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آ رہا. جتنے سمجھ گئے اتنے ٹھیک. اور بھائی جو نبی کے بلانے پر بھی نہ آئے وہ بدبخت ہی تو ہوتا ہے. اس لیے بڑے بڑے بدبخت جن گزرے ہیں جو نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آتے تھے. میں سارے جنوں کی بات نہیں کر رہا, کوئی ناراض ہی نہ ہو, جن اچھے بھی ہوتے ہیں, مجلس میں یقیناً جنات بھی آتے ہیں, لیکن یہ بڑا کوئی بدبخت جن تھا, بلا نبی رہا تھا اور یہ نبی کی آواز پہ نہیں آ رہا. قالین پہ آ کر بیٹھے, قالین سے آ کے کہا اڑ. کیس سلیمان نبی رہا تھا, قالین اڑنا چھوڑ گیا. ہر کوئی بنا ہے لے کے سید بنے ہیں دے کے. اب نتیجہ سننا, قالین پر آ کے بیٹھے, قالین سے کہا اڑ. کہ اللہ کا نبی رہا تھا, قالین اڑنا چھوڑ گیا. آخر اللہ کا نبی رویا, پریشان ہوا, کسی مشکل کشا کا واسطہ دیا. آپ یہ سلامت رہے, کسی معجز نما کا واسطہ دیا. خدا کی قسم پاک منبر پہ باوضو کھڑا ہوا, میں اس بندے پہ لعنت کرتا ہوں جو حسین کے ذکر سے 2 نمبری کرے. سپیکر چلتا ہوتا پھر بھی میں ایسے ہی پڑھتا, اگر بند ہے پھر بھی میں پوری نیت سے ڈیوٹی دے رہا ہوں, کیونکہ ترس حسین بادشاہ کی ماں کا مجھ پہ. میں جہاں بھی بادشاہ کی ڈیوٹی پڑھتا ہوں پوری نیت سے پڑھتا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کس نیت سے اگلا جملہ سماعت فرمائیں گے. آخر اللہ کا نبی رویا, پریشان ہوا, کسی معجز نما کا واسطہ دیا, انگوٹھی پھر مل گئی, پھر اسی طرح حکومت کرنے لگا. اب کوئی مانے یا نہ مانے لیکن حقیقت یہی ہے, سلیمان حکومت کرتا ہے انگوٹھی لے کے, علی حکومت کرتا ہے انگوٹھی علی حکومت کرتا ہے انگوٹھی خیرات میں دے. اچھا جتنا اچھا آپ نے سماعت فرمایا, خدا کی قسم مجھے سپیکر کا احساس ہی نہیں. میں آپ کی زیارت کرتے شاہ جی ایک فکرہ, جتنے سید بیٹھے ہو بابا جی کیسے شاہ جی اس جملے پہ دعا کرنا. جملہ ذہن میں آ گیا ہے, اگر میں نے نہ پڑھا تو یہ زیادتی ہو جائے گی. کوئی سمجھے نہ سمجھے اس کا اپنا مقدر, وضاحت میں نہیں کروں گا. علی نے انگوٹھی دی, آیت بھی اتری, ولایت بھی اتری. خدا کی قسم کائنات تول دو, اس جملے پہ حق ادا نہیں ہوتا. شاہ جی جب علی بادشاہ نے انگوٹھی دی نا خیرات میں, تو ایک بندے نے علی کو دیکھ کے نا علی کی نقل کرنے کے لیے, چلو پنجابی میں سوچ رہا تھا کہ کون سا لفظ بولو, ریس کرنے کے لیے. دیہاتوں میں کہتے ہیں نا فلاں بندے کی ریس کرنا ہے. اس نے حضرت علی کی قبلہ نقل کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ اگر علی کے حق میں آیت اتر آئی ہے تو میں بھی انگوٹھی دوں گا تو میرے حق میں بھی شاید قرآن نازل ہو جائے گا. خدا کی قسم اس نے جا کے 40 انگوٹھیاں بنوائیں. نام میرے ذہن میں ہے, کوئی پوچھنا چاہے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پوچھ سکتا ہے, ممبر پہ نہیں لوں گا, کیونکہ جس کا نام لینے سے یہاں سزا ملے, اگلے جہان خورے کیڑے پھاٹ کے لگنا. نام اچھا نام میں ممبر پہ لیتا ہی نہیں, بلکہ میں ممبر پہ وہ پاک نام تلاوت کیا کرتا ہوں کہ جو نام تلاوت کر کے اندھے پہ پھونک دو اسے بینائی مل جاتی ہے, پاگل پہ پھونک دو وہ عقل مند بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. میں وہ پاک نام لیتا ہوں, لیکن نام آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. علی بادشاہ نے انگوٹھی خیرات میں دی, حالانکہ اس فقیر نے علی سے مانگی نہیں تھی. اس نے 3 دفعہ پہلے مسجد میں صدا دی تھی. مسجد والوں کو اس نے پکار کے کہا تھا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے. علی چپ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس نے پھر کہا کوئی ہے جو مجھے کچھ دے. نہ کسی نے کچھ دینا تھا شاہ جی, نہ کسی نے کچھ دیا. اس نے تیسری دفعہ پھر کہا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے. علی نماز پڑھتے رہے, نہ کسی نے کچھ دینا تھا نہ کسی نے کچھ دیا. جانے سے پہلے اس فقیر نے 4تھی دفعہ وہاں پہ رابطہ کیا, اور وہاں رابطہ کر کے کہتا ہے گواہ رہنا
میں تیرے گھر سے خالی واپس جا رہا ہوں۔ اب جب اس نے وہاں سے مانگا، علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے علی نے رکوع سے ہاتھ پیچھے کر دیا اور انگوٹھی خیرات میں فقیر کو دے دی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا علی اس فقیر نے پہلے بھی تو 3 دفعہ آواز دی تھی، لیکن آپ نے 4تھی دفعہ کیوں سے انگوٹھی دی؟ جب اس نے وہاں آواز دی تو آپ نے 4تھی دفعہ انگوٹھی اتار کے کیوں دی؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں بھائی سیدھی بات ہے، پہلے 3 دفعہ تو میں نے اس کی آواز کو سنا ہی نہیں تھا، میں نے پہلے 3 دفعہ اس کی آواز کو سنا ہی نہیں تھا، لیکن جب 4تھی دفعہ اس نے اسے بلایا تو پھر میں نے اسے انگوٹھی اتار کے دی، کیونکہ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو پھر وہ میرے ہاتھ سے دیتا ہے۔ جب کوئی اس سے مانگتا ہے پھر وہ میرے ہاتھ سے دیتا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ علی ہے۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، فقیر کسی دروازے پہ شاہ جی مانگنے جائے، اس کی عادت ہوتی ہے گھر سے جو نکلے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ بسم اللہ جی تشریف رکھ۔ میرے بعد بہت اچھے قصیدے پڑھنے والے ذاکر اہل بیت جناب خاور عباس ازدی صاحب فروخ آباد سے بہت اچھا قصیدہ پڑھتے ہیں، وہ تشریف لے آئے۔ بس میں بڑی جلدی آپ کے اور سروں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، 2 جملے سنو، میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ نہ میں خود تھکا ہوا ہوں، نہ میرا عقیدہ تھکا ہوا، 2 جملے ہی ایسے پڑھوں گا، قبلہ پوری مجلس پہ ہیوی ہوں گے، میرا کمال نہیں سیدہ کے گھر کا اثر ہے۔ اجازت ہے میں جملہ پڑھوں؟ فقیر کی عادت ہوتی ہے اگر کسی دروازے پہ مانگنے جائے، جو گھر سے نکلے وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ خدا کی قسم ہم بھی اللہ کے دروازے پہ مانگنے گئے تھے، ہمیں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی اور آتا ہوا نظر ہی نہیں آیا۔ اس لیے جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے بسم اللہ سے تو پھر وہ علی کے ہاتھ سے دیتا ہے۔ لیکن قبلہ جب علی نے زکوٰۃ دی، انگوٹھی دی، تو آیت بھی مچلتی ہوئی آئی، ولایت بھی نچھاور ہو گئی۔ ایک بندے نے 40 انگوٹھیاں بنوائیں، اور میں یہ مجمع کو لطف دلانے کے لیے نہیں، تاریخ کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس بندے نے 40 انگوٹھیاں بنوائیں اور ہر نماز کے ہر رکوع میں وہ ایک انگوٹھی خیرات میں کرتا تھا۔ 40 دن وہ انگوٹھیاں دیتا رہا اور دل میں خواہش یہ تھی کہ جب میں بھی انگوٹھی خیرات کروں گا تو میرے حق میں بھی آیتیں اتریں گی، میرے حق میں بھی قرآن نازل ہوگا، پھر میں بندوں کو سمجھاؤں گا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو اس وقت نازل ہوئی تھیں جب میں نے 40 دن 40 انگوٹھیاں خیرات میں دی تھی۔ لیکن کتابیں کہتی ہیں جب یہ 40ویں دن آخری انگوٹھی خیرات کر کے نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، جا کے اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں 40 دن انگوٹھیاں خیرات کرتا رہا ہوں، اب مجھے بتا کوئی آیت میرے حق میں بھی نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا آیت کا میں بھی مصداق بنا ہوں یا نہیں بنا؟ دکھ رہے گا مجھے اس بندے پر جو سمجھ کے نہ بولا۔ جب اس بندے نے 40ویں دن پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں بھی کسی آیت کا مصداق بنا ہوں یا نہیں بنا، کیا میرے حق میں بھی کوئی آیت اتری ہے یا نہیں اتری؟ مسکرا کے نبی نے فرمایا آیت کا تو پتہ نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 40 دن تیری نماز نہیں ہوئی۔ مالک زندگی ہر کوئی بنا ہے لے کے، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سے؟ سید بنے ہیں دے کے، یہ وہ گھرانہ ہے جو مانگنے والوں کا نہیں عطا کرنے والوں کا۔ چلو ایک تصویر اور دکھا دوں آپ کو، سید عطا کرنے والے۔ اگر کسی بندے کو اس بات پہ شک ہو پھر اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم بنت عمران کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جن آنکھوں میں نیند ہے ذرا پیاری نیند کا واسطہ جاگو۔ یہ چاچا جی میرے سامنے بیٹھ کے سو رہے ہیں، اگلے بندے ٹھیک ہوں تو کام بنتا ہے۔ اسلام سے بھی یہی حادثہ ہوا ہے، اگلے بندے ٹھیک نہیں تھے۔ اس لیے قبلہ جو فرنٹ پہ بیٹھے نا ذرا جا کے جملہ سنو، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ بسم اللہ جناب تشریف لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، میرے
بعد پڑھنے والے ہمارے ملک پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، ملت جعفریہ کا عظیم سرمایہ، جنہوں نے وہاں پاک بی بی کے گھرانے کی وکالت کی جہاں ہر کوئی نہیں کر سکتا، قبلہ کرامت عباس حیدری صاحب انشاءاللہ اگلے جملوں پہ یہ بھی مجھے دعا دیں اور ان کی دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سید بنے ہیں دیکھے، جس بندے کو شاک کو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو حضرت بی بی مریم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ مریم کا معجزہ نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کا معجزہ ہے۔ بی بی مریم کا معجزہ یہ ہے کہ بی بی مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، بی بی مریم کا ناشتہ بھی جنت سے آتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی جنت سے آتا تھا، رات کا کھانا بھی جنت سے آتا تھا۔ اجازت دو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے گزرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ اگر بندہ کسی وی آئی پی جگہ پہ مہمان بن جائے جہاں پہ انسان بول نہ سکتا ہو، اگر اچھی جگہ پہ بندہ مہمان بن جائے اور وہاں پہ ناشتہ وی آئی پی آ جائے، بندہ بولتا نہیں لیکن سوچتا ضرور ہے کہ جب ان گھر والوں کا ناشتہ اتنا اچھا ہے تو اللہ جانے دوپہر کا کھانا کیسا ہوگا، جب دوپہر کا کھانا یہ ہے تو رات کا کھانا کیسا ہوگا۔ یعنی اگر بندہ وی آئی پی جگہ پہ مہمان بن کے بیٹھا ہو، بندہ بولتا نہیں لیکن سوچتا ضرور ہے۔ اب مریم بیٹھی تھی اللہ کے گھر میں، مریم کا ناشتہ بھی جنت سے آتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی جنت سے آتا تھا، رات کا کھانا بھی جنت سے آتا تھا۔ اب مریم بولتی تو نہ تھی لیکن سوچتی تو ضرور ہوگی کہ جب جنت کا ناشتہ یہ ہے، اللہ جانے دوپہر کا کھانا کیسا ہوگا، جب جنت کا دوپہر کا کھانا یہ ہے تو اللہ جانے رات کا کھانا کیسا ہوگا، جب رات کا کھانا یہ ہے تو پھر پتہ نہیں رات کا کھانا کیسا ہوگا، اگر دوپہر کا کھانا یہ ہے تو رات کا کھانا کیسا ہوگا، جب رات کا کھانا یہ ہے تو پھر صبح کا ناشتہ کیسا ہوگا۔ خدا کی قسم یہی تو فرق ہے عیسیٰ کی ماں مریم میں اور حسین کی ماں فاطمہ میں۔ اور جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے سے روٹیاں منگوا کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو عرش پہ روٹیاں بھجوا کے بطول ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی رہے اسے مریم کہتے ہیں، جو عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہے اسے بطول کہتے ہیں۔ اسی لیے تو شہید محسن نقوی نے کہا تھا فرشتوں نے ان کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، فرشتوں نے ان کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسمان والے۔ چلو اجازت دو صرف ایک دو فرق اور بتا کے میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں۔ قبلہ مریم وہ بطول ہے جس کے پاس جبریل جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس حالت میں چاہے جبریل آ سکتا ہے۔ جب تک میرے جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے میں اپنی ایک ایک بات کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں۔ مریم فرق سمجھنا بطولوں کا، جناب سیدہ میں اور مریم میں فرق کتنا ہے۔ مریم وہ بطول ہے جس کے پاس جب چاہے جہاں چاہے جس حالت میں چاہے جبریل آ سکتا ہے، لیکن حسین کی ماں فاطمہ وہ بطول ہے جس کی چادر کے پاس بھی یہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے بی بی نہانے کی نیت سے مشرقی مکان میں گئی، سامنے پردہ لگا ہوا تھا، جبریل پردہ ہٹا کے آ گیا، اس نے پوچھا ہی نہیں میں اندر آ جاؤں۔ جبریل بی بی مشرقی مکان میں داخل ہوئی، جس بندے کو شاک کو ابھی قرآن ممبر پہ لے آئے میں دکھانے کی پوزیشن میں ہوں کیونکہ میں عام کتاب سے نہیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ بی بی مشرقی مکان میں داخل ہوئی، جبریل بغیر اجازت کے آ گیا۔ اب بطولوں کا فرق سمجھنا، یہ نہانے کے لیے جائے وہ بغیر اجازت کے آ جاتا ہے، لیکن زہرا کے ساتھ محمد بھی تھے، علی بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، پھر بھی یہ چادر سے دور کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ اور قبلہ مریم وہ بطول ہے کہ جناب جبریل جب بھی اس کے دروازے پہ آئے یا اس کے پاس آئے آ کر اپنا تعارف کرواتے تھے میں سید الملائکہ ہوں۔ اور حسین کی ماں سیدہ وہ بطول ہے کہ جس کے دروازے پہ جبریل جب آیا ہے نوکر بن کے آیا ہے۔ اجازت ہے میں ایک جملہ کہہ دوں؟ بسم اللہ جناب۔
مالک زندگی دراز کرے. وہ بزرگ ہیں, میں تو خوف زدہ ہو گیا تھا. اللہ خیر کرے, بزرگ اٹھ کے آ رہے ہیں. اصل میں مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی, قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے بچہ ممبر کے پاس آئے تو نہ گھبرایا کرے, اگر کوئی بوڑھا آ جائے تو گھبرا جایا کرے. اس لیے لیکن وہ مجھے یاد دینے کے کہتے مالک ان کی زندگی دراز فرما. ایک جملہ سنو, میں ممبر چھوڑوں. فرق ذہن میں آ رہا ہے, مریم وہ بطول ہے جس کے دروازے پہ جبریل جب بھی آیا اپنا عہدہ لے کر آیا. چلو میں تصویر دکھا دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ذہن میں آ جائے. جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تھے تو بی بی مریم گھبرا گئی تھی. بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے کہا تھا مالک میں بطول ہوں, مجھے آج تک کسی بشر نے نہیں چھوڑا. مالک یہ تو نے کیا دیا, شادی ابھی میری ہوئی نہیں, تو نے بغیر شادی سے مجھے بیٹا دے دیا. مریم گھبرا گئی. قرآن کہتا ہے جب مریم یہ باتیں سوچ رہی تھی تو حضرت مریم کو بھوک لگنا شروع ہوئی. میں قبلہ فرق بتا رہا ہوں جناب سیدہ اور مریم کا. آخری جملہ میں پڑھ کے ایک جملہ مصاحب کا اگر اجازت دیں گے تو پڑھوں گا, نہیں تو فضائل پہ ممبر چھوڑ دوں. چلو شاہ جی میں مصاحب بھی نہیں پڑھوں گا, میں صرف فضائل پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. صرف 2-3 منٹ کی زحمت مجھے اجازت دے دیں. حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے, بی بی کھجوروں کے درمیان چھپ گئی. فلسطین کی سرزمین پر یروشلم کے پاس گھبرائی ہوئی مریم نے عیسیٰ کو دیکھا اور دیکھ کہا مالک میں بطول ہوں, آج تک کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ تو نے کیا کیا, شادی میری ابھی ہوئی نہیں, تو نے بغیر شادی کے بیٹا دے دیا, بغیر شوہر کے. قرآن کہتا ہے بی بی مریم یہ باتیں کر رہی تھی, یا حضرت مریم کو بھوک لگنا شروع ہو گئی. ادھر بھوک لگی, جناب جبریل آ گئے, آ کر کہتا کھجوریں ہلا. مریم اٹھ کے کھجور کا درخت ہلا, اوپر سے تازہ خرمے گریں گے, انہیں اٹھا کے کھا لینا. میں کہتا ہوں جناب جبریل وہ بطول ہے, ایک بطول ہے, دوسرا مشکل مرحلے میں ہے, مہربانی کر تو کھجوریں اتار کے اسے دے دے. جبریل عجب نہیں کی آواز دے کے کہے گا تجھے نہیں پتا ہوگی بطول, لیکن میں سردار ملائکہ ہوں, نوکر نہیں ہوں اس کا. یہ خود درخت ہلائے گی, کھجوریں گریں گی تو اٹھا کے کھائے گی, کیونکہ میں نوکر نہیں, سردار ملائکہ. اب سمجھ زہرا کسے کہتے ہیں. اور جب مریم جیسی بی بی کو چاند کھجوریں توڑ کے نہیں دیتا, وہ سیدہ کے دروازے پہ کبھی درزی بن کر آتا ہے, کبھی چولہا چھڑانے آتا ہے, کبھی چکی چلانے آتا ہے. بس آخری جملہ قبلہ فضائل کا اور جناب سیدہ کے فضائل کا جملہ. جس بندے کے دل میں رسول کی بیٹی کی محبت ہے اس کے لیے کائنات سے وزنی جملہ ہدیہ کرنے لگا. جبریل جب بھی کسی دروازے پر آیا تو اپنا عہدہ لے کر آیا. یہ ہر دروازے پہ جا کے کہتا تھا میں نوکر نہیں, سید الملائکہ, میں رضوان جنت. لیکن یہی جبریل جب سیدہ کے دروازے پر آتا تھا تو نوکر بن کر آتا تھا. اس بات کی دلیل میرے پاس موجود ہے. اگر نوکر بن کے میں آتا ہوتا تو عید والے دن آ کے کیوں کہتا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اچھا قبلہ اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہ حسنین کے دروازے پہ آیا نا کپڑے لے کے, تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں درزی ہوں, صرف درزی اس نے نہیں کہا. اگر یہ کہتا کہ میں درزی ہوں تو پھر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی اور نبی بھی کپڑے سلوا لیتا. لیکن اس نے آج کہا انا خیاط الحسنین, میں صرف حسنین کا درزی ہوں. حالانکہ یہ درزی تھا تو نہیں, اور بی بی سیدہ نے بھی کپڑے سلنے کے لیے تو دیے ہی نہیں تھے. جب بی بی نے کپڑے دیے نہیں تھے تو پھر بی بی نے وصول کیوں کیے. چلو میں مثال دے دیتا ہوں. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے, فرض کریں آپ میں سے کسی مومن نے کسی درزی کو کپڑے دیے ہی نہ ہو. میری طرف متوجہ رہے, میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں قبلہ, صرف یہ 2 جملے تمہید کے سنیں, میں نتیجہ دے کے فضائل پہ ممبر چھوڑ. آپ میں سے کسی مومن نے کسی درزی کو کپڑے دیے ہی نہ ہو, اور وہ کچھ دن کے بعد درزی کپڑے لے کے آپ کے پاس آ جائے اور آگے کہے جی یہ آپ کے کپڑے ہیں, اس لیے آپ یہ کپڑے وصول کر لیں. مجھے بول کر بتاؤ کوئی مومن وہ کپڑے وصول کرے گا؟ جڑے چوپو تسی کر لو. نہیں, کوئی مومن کپڑے شاہ جی وہ وصول نہیں کرے گا, کیونکہ جب اس نے دیے ہی نہیں تو پھر وہ وصول کیوں کی رہے, پھر وہ وصول کیوں کرے. اب سیدہ نے بھی کپڑے دیے ہی نہیں تھے, پھر بی بی نے وصول کیوں کیے, اور بی بی نے یہ کیوں کہا حسنین سے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں.
اجازت ہے میں جملہ پڑھوں؟ یہاں پہ کئی بندے بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ جی حسن حسین کی ماں نے ایسے ہی فرما دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اور جو ایسے ہی فرما دے وہ بطول نہیں ہوتی، جو ایسے ہی کہہ دے وہ فاطمہ نہیں ہوتی۔ جب بی بی نے کپڑے دیے نہیں تھے تو پھر وصول کیوں کیے؟ اور یہ جملہ کیوں کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں؟ اور میں آج یہ وجہ سنا رہا ہوں کہ بلا جب عید کی رات حسنین نے آ کے کہا نا اماں ہمارے کپڑے، بی بی نے اپنے صحن میں بیٹھ کے حجاب وحدت میں دیکھا، آواز قدرت آئی جبریل جی ربے چلے، جبریل میں تیری پروموشن کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے عہدے میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے عہدے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل نے کہا مالک کیسا اضافہ؟ اللہ نے کہا جبریل تو پہلے جنت کا دروغہ تھا، آج کے بعد میں تجھے جنت کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں، صبح حسنین کے کپڑے لے کر چلے جانا۔ ادھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا، ادھر بی بی نے فرش پہ بیٹھ کے عرش کی کاروائی کو ملاحظہ کر کے فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہو۔ اب نتیجہ سننا، آخری جملہ، اگلا دن ہوا جبریل کپڑے لے کے سیدہ کے دروازے پر آیا۔ مجھے نہیں پتا کون بندہ کس رنگ میں بیٹھ کے سیدہ کی وکالت سن رہا ہے، لیکن میں جناب سیدہ کے حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم میں ساری زندگی پڑھتا رہوں، میری خطابت میں اس سے وزنی جملہ ہی کوئی نہیں۔ اگلا دن ہوا جبریل کپڑے لے کے سیدہ کے دروازے پر آیا، اس نے سیدہ کے دروازے پر آ کر دستک دی۔ اب مجھے نہیں پتا اس نے دستک کیسے دی، اس نے وحی سے دستک دی یا سجدے سے یا تسبیح سے یا تحلیل سے، جیسے بھی اس نے سیدہ کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے سیدہ نے پوچھا کون؟ بول کے کہتے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ سیدہ نے پھر پوچھا کون؟ جی درزی ہوں، حسنین کے کپڑے لے کے آیا ہوں۔ تیسری دفعہ سیدہ نے پھر پوچھا کون؟ یہ کہنے لگا حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں۔ میں کہتا ہوں جناب جبریل آپ صرف درزی تو نہیں ہے، آپ درزی بھی ہیں، جبریل بھی ہے، سردار ملائکہ بھی ہے، رضوان جنت بھی ہے، آپ وحی الہی کے امین بھی ہیں۔ سرکار جبریل جب آپ کے پاس اتنے عہدے موجود ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو بار بار جبریل کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب تیرے پاس اتنے عہدے موجود ہیں، پھر آپ عہدے بدل بدل کے اپنا تعارف کروا لیں۔ سرکار جبریل کبھی آپ اپنے آپ کو درزی کہہ لیں، کبھی رضوان جنت کہہ لیں، کبھی جبریل کہہ دیں، کبھی سردار ملائکہ کہہ لیں، کبھی رضوان جنت کہہ دیں، کبھی وحی الہی کے امین کہہ لیں۔ سرکار جب آپ کے پاس اتنے عہدے موجود ہیں تو پھر آپ اپنا تعارف بار بار درزی کہہ کے کیوں کروا رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ جبریل آواز دے کے کہے گا تجھے نہیں پتا یہ سزا قیامت تک پوچھتی رہے، میں اپنے آپ کو قیامت تک درزی کہتا رہوں گا، سزا قیامت تک پوچھتی رہے، میں اپنے تعارف درزی کہہ کے کرواتا رہوں گا، کیونکہ بطول کی زبان سے نکلا ہی لفظ درزی تھا، بطول کی زبان سے نکلا ہی لفظ درزی تھا۔ اور جبریل کہتے ہیں میں بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو چھٹلا نہیں سکتا، اس لیے کہ جو بطول کے لفظوں کو چھٹلا دے پھر لعنت قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ سارے